السلام علیکم، آپ سب کو میرے چینل اردو کہانی لاج پہ خوش آمدید۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے دیے گئے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ آپ کو ٹائملی اپڈیٹس ملتی رہیں۔ تو آئیے آج کی ویڈیو میں سنتے ہیں ناول عبداللہ کی لاسٹ ایپیسوڈ۔ میں نے اصغر صاحب کو کاندھے پر ڈالا اور ہم دونوں تیزی سے کھنڈر سے نکل کر گاؤں کی طرف جاتی کچی سڑک کی جانب دوڑ پڑے۔ مجھے یوں لگا جیسے اصغر صاحب کے گلے سے ٹپکتے ہوئے خون کے قطرے مجھ سے کہہ رہے ہوں۔ ہم خوابوں کے بیپاری تھے، پر اس میں ہوا نقصان بڑا۔ کچھ وقت میں ڈھیروں کالک تھی، کچھ اب کے غضب کا کال پڑا۔ راکھ لیے جھولی میں اور سر پہ ساہوکار کھڑا۔ آخرکار تیسرے دن اصغر صاحب کو ہوش آ ہی گیا۔ ہم اس طوفانی رات میں انہیں کس طرح لے کر پہلے گاؤں کے ہسپتال اور پھر خان صاحب کی گاڑی میں قریبی ضلع کے بڑے ہسپتال تک پہنچے۔ یہ ایک الگ اور لمبی داستان تھی۔ پہلے تو ڈاکٹروں نے بالکل ہی جواب دے دیا، لیکن پھر نہ جانے یہ ان کے اندر کی جینے کی لگن تھی تو پھر واقعی ان کا کفارہ ساتویں آسمان پر قبولیت کا شرف آ گیا تھا۔ ہماری دعائیں رنگ لے آئیں اور اصغر صاحب نے آنکھیں کھول دیں۔ پہلے چند گھنٹے تو ہوش و حواس سے بالکل ہی آری تھے۔ انہیں کچھ یاد ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کون ہیں اور اس ہسپتال تک کیسے پہنچے۔ پھر دھیرے دھیرے انہیں اپنی پچھلی زندگی یاد آنے لگی۔ سلطان بابا نے ان کی اس کیفیت کی ایک بہت ہی حیرت انگیز سی وجہ بھی بیان کی کہ اگر ہوش میں آنے کے بعد اصغر صاحب کو چھلاوے کے ساتھ گزرا 1 سال صرف چند لمحوں کا خواب لگا یا انہیں کچھ بھی یاد نہ آیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ ہماری زمینی وقت کے محور سے باہر نکل چکے تھے۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ زمینی وقت سے کیا مراد ہے آپ کی؟ کیا مختلف زمانوں کے لیے وقت کے پیمانے بھی مختلف ہوتے ہیں؟ سلطان بابا نے گہری سی سانس لی۔ فی الحال تو یہ صرف ایک پہیلی ہی ہے اور سائنس بھی کہیں نہ کہیں اس پہیلی کی کھوج میں ہے، لیکن نوری سال، لائٹ ایئر اور وقت میں سفر کا تصور اس نظریے کو تقویت دیتا ہے کہ ہم زمین پر جس وقت کے پیمانے میں زندہ ہیں اس کے علاوہ وقت کے مزید پیمانے بھی ضرور موجود ہیں، اور یہ ضروری نہیں کہ ہماری گھڑی، پل، منٹ، گھنٹے اور سیکنڈز بھی ان زمانوں کے وقت کے پیمانوں سے مطابقت رکھتے ہوں۔ اس میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اصغر صاحب نے اس مخلوق کے زیر اثر جو پورا 1 سال گزارا وہ ہماری دنیا کا صرف 1 منٹ یا چند سیکنڈ ہی ہوں۔ مثلاً ہم خواب میں اپنے بچپن سے لے کر بڑھاپے تک کی زندگی کا تمام مناظر دیکھ کر بھی جب اٹھتے ہیں تو ہماری پوری نیند میں اس دیکھے گئے خواب کا اصل دورانیہ صرف چند منٹ سے زیادہ کا نہیں ہوتا۔ مطلب خواب میں وقت بہت تیزی سے گزرتا ہے اور سالوں کا سفر لمحوں میں طے کر لیتا ہے۔ گویا خواب کے وقت کا پیمانہ جاگتی حالت کے پیمانے سے یکسر مختلف ہے۔ اسی طرح کسی زمانے کے وقت کا پیمانہ ہمارے زمانے کے بالکل الٹ بھی ہو سکتا ہے، یعنی ہم یہاں زمین پر جس وقت کو سالوں میں پورا کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ کسی زمانے کا ایک پل ہی ہو۔ یہ سب کہیں نہ کہیں میٹا فزکس سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ یہی سارے وہ اسرار ہیں جن کی کھوج کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ میری الجھن ابھی تک قائم تھی، لیکن اصغر صاحب کے معاملے میں صرف وہی تو اس وقت کے پیمانے میں شامل نہیں تھے، ان کے ساتھ ان کی بیوی، بچے، دوست، دشمن، باہر کی دنیا اور دفتر والے سینکڑوں لوگ شامل تھے جن سے پورا سال اصغر صاحب کا تعلق اور واسطہ رہا ہے۔ ہم اگر یہ فرض کر بھی لیں کہ اصغر صاحب ایک خواب کی حالت میں اس چھلاوے کی دنیا کے وقت کے پیمانے کے ذریعے اثر اپنا پورا سال گزار کر جہاں تک پہنچے ہیں تو پھر باقی لوگوں کی کیفیت کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اور پھر ان کے آخری 30 دن تو خود میرے سامنے درگاہ پر ہی گزرے ہیں، اور آخری دن کے چند گھنٹے تو آپ بھی ہمارے ساتھ اس وقت کے پیمانے میں شامل تھے۔ اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ سلطان بابا ابھی تک اسی گہری سوچ میں تھے۔ اسی لیے میں نے کہا نا کہ ابھی تک یہ ایک پہیلی ہی ہے، اور پھر تم بھول رہے ہو کہ انسان جب نیند میں چلتا ہے تو اس کے ارد گرد کا زمانہ جاگ ہی رہا ہوتا ہے، پوری طرح اپنے حواس میں ہوتا ہے۔ اگر اصغر صاحب نیند میں تھے تو ہم بھی ان کے خواب کے چند کردار بن کر ان کے ساتھ چلتے رہے،
اس سے ان کی خوابیدہ حالت کا کیا تعلق؟ چلے مان لیا کہ اصغر صاحب خواب کی کیفیت میں ہی تھے، لیکن پھر اس چھلاوے کی وہ شبیہ، اس کی دو جلتی ہوئی آنکھیں جو میں نے اور پھر آپ نے بھی خود دیکھی ہیں، اس کی آپ کیا توجیہ پیش کریں گے؟ سلطان بابا میری تکرار سن کر مسکرا دیے۔ انہوں نے توصیفی نظر سے میری جانب دیکھا۔ ہاں، یہ البتہ مکمل سوال ہے جس کی توجیہ کی ضرورت ہے۔ تمہیں یاد ہے کہ یاقوت نے رباب کو تمہیں زہرا کے روپ میں دکھایا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس بار ہم دونوں ہی اسی طرح کے کسی خواب کے ذریعے اثر رہے ہوں، لیکن بہرحال یہ بات طے ہے کہ اصغر صاحب کا واسطہ واقعی ایک شیطانی مخلوق سے قائم تھا۔ اس مخلوق کے اثرات اور اس کے وقت اور دیگر پیمانوں کا تو اب تبھی پتہ چلے گا جب اصغر صاحب کو مکمل ہوش آئے گا۔ پھر دھیرے دھیرے اصغر صاحب کو مکمل ہوش آ ہی گیا اور ساتھ ہی انہیں پچھلی ساری باتیں بھی یاد آ گئیں۔ انہیں واقعی اپنا پچھلا گزرا پورا سال ایک خواب ہی لگ رہا تھا، لیکن وہ سب خواب نہیں تھا۔ انہوں نے جب ہسپتال کے نمبر سے اپنے نئے گھر کا نمبر ملایا تو وہاں سے واقعی ان کے نوکر نے ہی فون اٹھایا تھا، لیکن اس نے یہ بتا کر حیران کر دیا کہ اصغر صاحب جانے سے پہلے اس قدر دیوالیہ ہو چکے تھے کہ ان کے تمام کاروبار، گھر اور روپیہ پیسہ گروی ہو چکا تھا، اور 3 دن پہلے اس رہن کی میعاد ختم ہونے کے بعد بینک اور باقی سود خود جن سے قرضہ لیا گیا تھا وہ ساری چیزیں اپنے قبضے میں لے چکے ہیں۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ یہ ٹھیک وہی وقت تھا جب اصغر صاحب نے اپنے گلے میں پڑا داغا کاٹ ڈالا تھا۔ گویا عین اس لمحے جب اصغر صاحب اپنا گروی رکھا ہوا ایمان واپس پا رہے تھے، ٹھیک اسی وقت اس رہن رکھے ایمان کے بدلے پائی ہوئی سلطنت وہ کھو چکے تھے۔ سلاوہ اپنی دی ہوئی دنیاوی آسائشوں کو تخت و تاراج کر رہا تھا، اور آج ٹھیک 1 سال بعد مالی طور پر اصغر صاحب وہیں کھڑے تھے جہاں سے انہوں نے یہ سفر شروع کیا تھا۔ البتہ رشتوں کے معاملے میں انہوں نے صرف اور صرف کھویا ہی تھا۔ ان کا سارا خاندان برباد ہو چکا تھا، اور اس ایمان فروشی کی قیمت اپنے کھوئے ہوئے رشتوں کے بدلے انہیں ساری عمر چکانا تھی۔ اور کمال کی بات یہ تھی کہ بظاہر ان کے اس عروج و زوال کی کہانی کا اسکرپٹ پوری طرح مکمل کر رکھا تھا اس چھلاوے نے۔ عام لوگوں کے لیے یہ معاملہ بہت سیدھا سادہ تھا۔ ایک عام جونیئر کلرک جو اپنے 2 کمروں کے چھوٹے فلیٹ میں اسرت زیادہ زندگی گزار رہا تھا، ایک دن اس کا 5 کروڑ کا پرائز بانڈ نکل آتا ہے اور راتوں رات کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ پھر وہ اس پیسے کو اسٹیٹ اور پراپرٹی کے کاروبار میں لگاتا ہے۔ قسمت یہاں بھی اس کا ساتھ دیتی ہے اور اس کا زمین کے لین دین کا کاروبار دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرتا ہے، اور وہ ایک بہت بڑا بزنس امپائر کا مالک بن جاتا ہے۔ لیکن پھر ایک دن اس کا بیٹا اور داماد قتل کے جرم میں گرفتار ہو کر پھانسی تک جا پہنچتے ہیں، اور یہاں سے اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ بیوی بیٹے کی موت کی خبر سن کر ہوش و حواس کھو بیٹھی ہے، بیٹی بیوہ ہو جاتی ہے، دوسری بیٹی کسی گنڈے کے ساتھ بھاگ جاتی ہے، اور وہ کروڑ پتی بیٹے اور داماد کو پھانسی سے بچانے کے چکر میں اپنا سب کچھ لٹانے کے بعد اپنی ساری جائیداد گروی رکھ کر سود پر بازار سے قرض اٹھاتا ہے۔ لیکن یہاں بھی مقدر اس کا ساتھ نہیں دیتا۔ بیٹا پھانسی چڑھ جاتا ہے اور وہ شخص دیوالیہ ہو کر ایک دن دنیا کی نظروں میں گھر سے بھاگ کر کہیں چھپ جاتا ہے، اور اسی اثناء میں بینک اور سود پر پیسہ دینے والے مدت ختم ہونے کے بعد اس کے گھر، جائیداد اور کاروبار پر قبضہ کر لیتے ہیں، اور یوں وہ شخص پھر سے غربت کی اسی گڑھے میں جا گرتا ہے۔ عام لوگوں کے لیے یہ بس اتنی ہی اور سیدھی سادی سی بات تھی۔ آس پاس کے لوگ اصغر صاحب کی بدقسمتی پر کچھ دیر کے لیے بحث کر کے پھر سے اپنے روزمرہ کے کاموں میں مشغول ہو جائیں گے، اور رفتہ رفتہ چند ہفتوں کے بعد یہ کہانی بھی ان کے ذہنوں سے مٹ جائے گی۔ کوئی اس بات پر یقین نہیں کرے گا کہ اصغر صاحب کی اس عروج اور زوال کی داستان کے پیچھے چھلاوے نامی کسی مخلوق کا ہاتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس ماڈرن سائنسی دور میں کس کے پاس فرصت ہے ایسی طرزماتی داستانوں پر یقین کرنے کی؟ میرے ذہن میں اچانک ہی ایک اور عجیب سا خیال آیا۔ ہمارے آس پاس جانے کتنے لکھ پتی کنگلے اور جانے کتنے کنگلے راتوں رات لکھ پتی بن جاتے ہیں۔ کون جانے ان کامیابیوں اور بربادیوں کے پیچھے کسی اندیکھے چھلاوے کا ہاتھ ہی نہ ہو۔
ہم اپنی کامیابیوں کی راہ پر اپنی بے ایمانی اور ایمان فروشی کے ایسے ہی گھوڑے پر سر پر دوڑتے جاتے ہیں اور اپنی ہر فتح کو اپنی حکمت اور اپنی منصوبہ بندی کے مرہون منت جانتے ہیں۔ یہ بالکل ہی بھول جاتے ہیں کہ کہیں یہ بے ایمان کامیابیاں قدرت کی کسی ڈھیل کا نتیجہ تو نہیں، کہیں کوئی چھلاوا ہمارے گرد اپنا جال تو نہیں بن رہا، ایک ایسا جال جس کی ڈوریاں خود ہماری ایمان فروشی کے داغوں سے بنی ہوئی ہیں، اور جب بھی ذرا ہمارے اندر کا ایمان جاگا، وہ چھلاوا ہمارے قدموں تلے سے زمین کھینچ کر پھر سے ہمیں بے دست و پا کر دے گا، ٹھیک اسی طرح جیسے اس نے آج پل بھر میں اصغر صاحب کو آسمان سے اٹھا کر پھر سے اسی زمین پر پٹخ دیا تھا جہاں سے وہ ترقی اور دولت کی خواہش لے کر اٹھے تھے۔ پوری طرح حالت سنبھلنے کے بعد انہوں نے مجھے اور سلطان بابا کو بتایا کہ جس وقت انہوں نے چاقو والا ہاتھ بلند کیا تھا اس وقت تک صرف اور صرف اس کا واحد ارادہ وہ چاقو سلطان بابا کے سینے میں ان کے دل کے اندر گاڑ دینے کا ہی تھا، لیکن جیسے ہی ان کا ہاتھ بلند ہوا اور سلطان بابا کے ہونٹوں سے غیر ارادی طور پر لا الہ الا اللہ کا کرشماتی کلمہ ادا ہوا تو پل بھر میں ہی جانے ان کے اندر سب کچھ تلپٹ کیسے ہو گیا اور انہوں نے خود اپنی شہرت پر ہی وار کر دیا۔ بقول ان کے اگر خنجر اٹھانے سے پہلے ان کا ارادہ دھاگا کاٹ دینے کا ہوتا تو وہ ہاتھ کو سر سے ہی بلند نہ کرتے اور سیدھے اپنی گردن کی جانب لے جا کر دھاگا کاٹ ڈالتے، اور اس صورت میں شاید ان کی گردن بھی اس قدر نہ کٹتی جتنی اس طرح اوپر سے وار کرنے کی صورت میں کٹی۔ اپنی جانب سے تو اپنا خاتمہ کر ہی چکے تھے، لیکن قدرت کو ابھی ان کی زندگی یا یوں کہہ لیں کہ ان کا امتحان مزید مقصود تھا، لہٰذا 3 دن زندگی اور موت کی بازی کھیلنے کے بعد وہ پھر سے زندگی کی جانب پلٹ آئے۔ سلطان بابا نے ان کی پوری بات سن کر سر اٹھا کر خدا کا شکر ادا کیا اور دھیرے سے بولے، بے شک اللہ کے کلمے میں بڑی طاقت ہے، کاش ہم سب اس کلمے کی اصل طاقت اور اثر سے پوری طرح واقف ہوتے تو کسی اور اسم اعظم کی تلاش میں یوں در بدر نہ بھٹکتے، جو کچھ بھی ہے اسی کلمے میں پنہا ہے۔ میں اصغر صاحب کی بے ہوشی کے وقفے میں 3 دن تک سلطان بابا کے ساتھ ہی بنا پلک جھپکائے ہسپتال میں اصغر صاحب کے سرہانے بیٹھا رہا تھا۔ ان کی طبیعت کچھ سنبھلی تو سلطان بابا نے اصرار کر کے مجھے حویلی کی خبر لینے کے لیے گاؤں بھیجا کہ زہرا اور اس کی ماں صرف میرے بلاوے پر اتنی دور آئے ہوئے تھے، لہٰذا مجھے ان کی دلجوئی کے لیے ہی صحیح پر حویلی کا ایک چکر ضرور لگا کر آنا چاہیے۔ حالانکہ جب ہم اصغر صاحب کو کریم خان صاحب کی موٹر میں ضلع کے بڑے ہسپتال کے لیے لے کر نکلے تھے تب میں نے بڑی مالکن کے ذریعے زہرا کو یہ پیغام بھجوا دیا تھا، پریشانی کچھ ایسی ہے کہ مجھے دیر ہو سکتی ہے، اور مجھے یہ بھی یقین تھا کہ میں جن اعلیٰ ظرف لوگوں کے درمیان زہرا اور اس کی ماں کو چھوڑے جا رہا تھا وہ اپنا سب کچھ لٹا دیں گے، لیکن کبھی اپنے مہمانوں کے شیشے دل پر کوئی خراش نہیں آنے دیں گے۔ لیکن خود ان کے اپنے گھر میں ان کے اپنے دل کا ایک ٹکڑا بھی تو مزمل تھا، زخمی تھا، جانب اس موم کی پروں والی پری کی اس آنچ سے حفاظت کیسے کر پائے ہوں گے، پھر جانے یہ 3 دن کا سورج اس پر کیسے برسا ہوگا۔ ہاں البتہ مجھے اتنا اطمینان ضرور تھا کہ میں زہرا نام کا جو ابر اس نازنین کے پہرے کے لیے چھوڑ کر گیا تھا وہ خود اپنے وجود پر لاریب کے حصے کی ہر تپش برداشت کر لے گا، لیکن اس کا کومل من کبھی پگھلنے نہیں دے گا۔ انہی سوچوں میں گم جب میں ضلع سے صبح کی پہلی ٹرین لے کر 2 گھنٹے کی مسافت طے کر کے جبل پور اسٹیشن پر اترا اور حویلی پہنچا تو سارے گھر پر ایک عجیب سی خاموشی طاری تھی۔ بیرونی ڈیوڑی میں کرم دین نے مجھے آتے دیکھا تو اندر اطلاع کرنے کے لیے دوڑ گیا اور کچھ ہی پل میں الٹے قدموں لوٹا کہ مجھے اندر بلایا گیا ہے۔ حالانکہ میں درجنوں بار یہ ڈیوڑی پار کر کے حویلی کے اندر جا چکا تھا، لیکن آج بھی میرے قدموں میں وہی جھجک اور وہی ہچکچاہٹ تھی جو پہلی بار یہ دہلیز پار کرتے ہوئے موجود تھی۔ برآمدے کے آخر میں مجھے موتیے کی لمبی لمبی بیلوں کے سامنے کو پیٹ کیے کھڑا تھا۔ آہٹ سن کر وہ وجود پلٹا۔ میری آنکھیں تب تک اس مدھم روشنی سے مانوس ہو چکی تھیں۔ وہ لاریب تھی، سفید کرتے پجامے میں ملبوس اور سر پر دھانی رنگ کی اوڑھنی لیے ہوئے۔ وہ نور کا ایک ایسا حالہ لگ رہی تھی جس کے اندر ذرا سی ہلدی کی آمیزش کر دی گئی ہو۔ شاید یہ شدید بخار اور بیماری کا اثر تھا،
جو اس کے ملیح چہرے پر پچھلے چند دنوں کے دوران اپنا رنگ چھوڑ گیا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کی ستارہ آنکھوں میں ایک چمک سی لہرائی۔ میں نے سلام کے بعد اسے باقی گھر والوں کے بارے میں پوچھنے سے پہلے اس کی طبیعت کا پوچھا۔ وہ دھیرے سے مسکرائی۔ آپ نے طبیب ہی ایسا بھیجا تھا کہ بیماری کو نہ کہتے ہی بنی۔ اتنے اچھے لوگ بیک وقت اپنے آس پاس کیسے جمع رکھتے ہیں آپ؟ میں تو ہر بار کھو دیتی ہوں۔ میں نے چونک کر اس کی جانب دیکھا، جانے یہ بات اس نے کسی رو میں کہی تھی یا واقعی وہ کچھ اور کہنا چاہتی تھی۔ لیکن یہ لڑکیاں اپنے چہرے کے تاثرات چھپانا بھی خوب جانتی ہیں۔ ہتھیلی پر نام لکھ لکھ کر پلکوں سے مٹاتی رہتی ہیں، لیکن آنکھ کے پردے تک وہ تحریر آنے نہیں دیتی۔ میں نے باقی گھر والوں کے بارے میں پوچھا تو لاریب نے بتایا کہ ساتھ والے گاؤں میں کسی منگنی کی تقریب میں بڑی مالکن کو بطور لڑکی کی سرپرست دعوت تھی، لہٰذا وہ جاتے ہوئے اپنے ساتھ زہرا اور اس کی ماں کو بھی تبدیلی کی غرض سے لے گئی تھی۔ کچھ دیر کے لیے میں اور لاریب بالکل ہی خاموش کھڑے رہے، جیسے ہمارے پاس کرنے کو کوئی بات نہ رہی ہو، یا ہم دونوں ہی جیسے اس مقام پر پہنچ چکے ہوں جہاں خاموشی خود ہر بات کہہ دیتی ہے اور زبان، لفظ اور باتیں سب بے معنی سے ہو جاتے ہیں۔ میں نے واپسی کا ارادہ ظاہر کیا تو وہ کچھ مضطرب سی ہو گئی۔ مجھے آپ سے معذرت کرنا تھی۔ میں چونک کر پلٹا۔ معذرت؟ لیکن کس بات کی؟ اس نے اپنی پلکوں کی جالر گرا لی۔ میں انجانے میں آپ کو اپنے زخموں میں الجھا بیٹھی۔ آپ تو خود شدید گھائل ہیں۔ آپ کے تو اپنے زخموں سے بھی خون رسنا بند نہیں ہوا۔ آپ کی امی نے آپ کی اور زہرا کی کہانی اتنی تفصیل سے نہیں سنائی تھی۔ اگر میری زہرا سے ملاقات نہ ہوتی تو شاید آپ کے داغوں پر پڑا یہ پردہ میرے سامنے کبھی اٹھ نہ پاتا۔ آپ تو ہر حد سے گزر کر یہاں تک پہنچے ہیں۔ میں نے آج تک محبت کو جیتتے اور لوگوں کو محبت میں ہارتے ہی دیکھا تھا، لیکن آپ نے محبت کو جیت کر دکھایا ہے۔ زمانے کی ہر رسم، محبت کی ہر شرط اور مجبوری کا ہر دعویٰ آپ کے سامنے فقط ریت کی ایک دیوار ہی تو ثابت ہوا۔ آپ نے دنیا کو بتا دیا کہ جو عشق میں جی نہیں سکتے وہ پہلے ہی سے مرے ہوتے ہیں۔ وہ بولتے بولتے اچانک چپ ہو گئی، جیسے اس کے پاس کہنے کے لیے اتنی زیادہ باتیں ہوں کہ وہ ذہن میں ان کی ترتیب جوڑتے جوڑتے اپنے الفاظ ہی کھو بیٹھی ہو۔ میں نے کھنکار کر اسے حوصلہ دینے کی کوشش کی۔ اپنی اپنی تقدیر کی بات ہے، میری ہمیشہ یہی دعا رہے گی کہ قدرت آپ کی راہ میں کانٹوں کی بچھی ہر راہ کو گلوں سے بھر دے۔ اس نے اپنی پلکیں اٹھائیں۔ پھولوں کی خواہش تو میں نے کبھی بھی نہیں کی، اور پھر ان راہوں کے چناؤ کا انتخاب خود ہمارے بس میں ہوتا ہی کب ہے کہ ہم کلیوں یا کانٹوں کے فرق کو درمیان میں رکھتے ہوئے کسی راستے کو چن کر اپنا پہلا قدم وہاں رکھیں۔ ہمیں تو پتہ ہی تب چلتا ہے جب ہمارے پاؤں چھل چکے ہوتے ہیں۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا، وہ بھی پاؤں کے چھالوں کی دہائی دے رہی تھی۔ میں اب اس کھلے اندام کو یہ کیسے سمجھاتا کہ یہ تو وہ راہ ہے جہاں پیر کی چھالیں گننے کی مہلت بھی نہیں ملتی۔ میں سر جھکائے جانے ایسی کتنی سوچوں سے لڑتا رہا، پر شاید وہ بھی سوچ پڑھنے کا ہنر جانتی تھی، جس کا ثبوت اس کے اگلے جملے نے دے دیا۔ لیکن آپ اپنے دل پر کوئی بوجھ نہ رکھیے گا۔ میں نے آپ ہی سے سیکھا ہے کہ یہ وہ بازی ہے جو ہار کر ہی جیتی جا سکتی ہے۔ یہ وہ ملن ہے جو جدائی کے بنا مکمل نہیں۔ یہ وہ رشتہ ہے جو کھو کر ہی پایا جا سکتا ہے۔ بس مجھے ہر قدم پر آپ کی دعاؤں کی ضرورت رہے گی کہ ابھی میں بہت کمزور ہوں اور میرے ظرف کا پیالہ بھی ابھی اتنا گہرا نہیں ہوا۔ ابھی تو مجھے ٹھیک طرح سے ٹوٹنا بھی نہیں آتا، جبکہ مجھ سے خود ہی اپنے ریزے سمیٹنے کی امید بھی باندھی جا چکی ہے۔ دعا کریں میں ثابت قدم رہوں۔ وہ چپ ہوئی تو مجھے یوں لگا جیسے میرے سارے لفظ بھی اسی کے پاس رہ گئے ہیں۔ میرے منہ سے بس اتنا ہی نکل سکا، میری دعائیں سدا آپ کے ساتھ ہیں، پر مجھ سے وہاں رکا نہیں گیا۔ باہر جاتے وقت کرم دین سے یہ بھی پتا چلا کہ بڑی مالکن اور باقی اب تو رات دیر سے ہی لوٹیں گے۔ میں درگاہ پہنچا تو ہماری 4 روزہ غیر حاضری کے دوران درگاہ کا سین خزاں رسیدہ پتوں کی چادر سے ڈھک چکا تھا۔ میں کچھ دیر کے لیے اس خاموشی اور سکوت سے مبہوت سا ہو گیا۔ کیا جنت کا سکون اس ماحول سے کچھ سوا ہوگا؟
शाम ढले एक और खुशगवार हैरत सुल्तान बाबा और असगर साहब के रूप में दरगाह की वीरानी कम करने का सबब बन गई। सुल्तान बाबा ने बताया कि डॉक्टर ने असगर साहब के बेहद इसरार पर उन्हें चंद दवाएं और आराम का सिलसिला दरगाह पर जारी रखने के लिए उन्हें जाने की इजाजत दी है, लेकिन सिर्फ इस शर्त पर और वादे पर कि वो अगला एक हफ्ता मुसलसल आराम करेंगे और जख्म बढ़ जाने के बाद वो रोजमर्रा के कामों में हिस्सा ले सकेंगे। असगर साहब की नीयत यही थी कि वो बाकी मांदा जिंदगी यहीं इसी दरगाह में लोगों की खिदमत करते हुए काट देंगे, लेकिन सुल्तान बाबा ने उन्हें फिर से अपने घर लौट जाने की तलकीन कर रखी थी। वो असगर साहब को पहले ही 6 कलमे और ईमान मुफस्सल और ईमान मुजमल पढ़वा कर उनके ईमान की तजदीद करवा चुके थे। सुल्तान बाबा के बकौल असगर साहब का असल इम्तिहान और कफारा जब्बलपुर से निकलने के बाद ही शुरू होगा। उन्होंने असगर साहब को यह भी बताया कि शुरू के चंद महीने उन पर बेहद सख्त गुजरेंगे, क्योंकि मनफी क़ुव्वतें अभी उन्हें चैन से जीने नहीं देंगी, लेकिन उन्हें हर हाल में साबित कदम रहकर सख्ती और हर मुश्किल का सामना करना होगा। इसी में उनकी निजात है कि अब वो आखिरी सांस तक मजहब का दामन सख्ती से थामे रखें। असगर साहब ने उन्हें यकीन दिलाया कि अब ऐसा ही होगा। अगली सुबह चमकीली और खुशगवार थी। हफ्ते भर की जड़ी के बाद सूरज निकला तो जैसे हर चीज पर लगे गोहन को फिर से चमका गया। नीचे घाटी में वशीरे के तांगे का भूंपू बजा। असगर साहब और सुल्तान बाबा भी अंदर कमरे में ही थे। फिर चंद ही लम्हों बाद वो नसीम सहर की तरह बहती और जैसे पानियों पर चलती हुई दरगाह के हाथे में दाखिल हुई। ज़हरा आज अकेली ही आई थी। जरूर उसे लारैब ने मेरी दरगाह पर वापसी की इतला दे दी होगी। वो मुझे देखकर हल्के से मुस्कुराई। आपके घायल के जख्म भरने तलक मैं खुद ही निडाल होकर न गिर पड़ूं। बहुत बड़े इम्तिहान में डाल गए थे आप मुझे। मैंने मुस्कुरा दिया। वारकारी था तो मसीहा भी उतना ही आला ज़र्फ चाहिए था जितनी जख्म की गहराई थी, कि इस बीमारी का मरहम भी तो सिर्फ ज़र्फ का पैमाना ही होता है। और आपने खूब मसीहाई की है, जिसका अंदाजा मुझे कल ही उससे मुलाकात में हो गया था। ज़हरा ने गौर से मेरी जानिब देखा। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ उसे इतना ही बताया था कि हम तो खुद अभी तक एक दूसरे की खोज में ही थे, और यही सच भी ऐसा है। मैंने आपको रेजा रेजा चुनकर और पल पल में पाया है, और अभी तो मैं सिर्फ आपके वजूद की परछाई तक ही पहुंची हूं। मैंने तो लारैब से सिर्फ इतना ही कहा कि अगर वो भी मेरी इस खोज में मेरे साथ शामिल होना चाहे तो मैं उसे अपनी खुशनसीबी समझूंगी, कि ये तलाश कुछ ऐसी है कि शायद तन्हा मेरा इस पर ना हक है और ना ही इख्तियार। मैंने चौंक कर उसके जानिब देखा। मैं जानता था कि सिर्फ ज़हरा ही आला ज़र्फी का ये जुआ खेलने की जुर्रत कर सकती है। मैंने ज़हरा से पूछा, तो फिर लारैब ने क्या जवाब दिया? वही जो एक बादशाह दूसरे बादशाह को दे सकता है। उसने कहा कि वो जज्बों पर इख्तियार की माहिर तो नहीं, लेकिन वो इस खोज पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक और इख्तियार मांगती है। उसे इस बात पर बेहद शर्मिंदगी थी कि उसके मुंह जोर जज्बे की बेपनाह ताकत ने उसकी ज़ाहरी हालत पर इस कदर असर डाला कि आप तक उसकी खबर पहुंच गई और आपको परेशानी में मुझे यहाँ बुलवाना पड़ा। लेकिन बाकौल लारैब कि ये उसकी दर पर्दा शदीद ख्वाहिश की तकमील भी थी कि मेरी और उसकी कभी मुलाकात भी हो सके। मैं चुपचाप और दम साधे उस शहजादी की कहानी सुनता रहा। हाँ, ज़हरा एक शहजादी ही तो थी जिसका राज मेरे दिल की सल्तनत पर चलता था। इसके बाद हम बहुत देर वहां मबहूत खड़े रहे। मेरी आंखों में बेख्तियार आंसू आ गए। ज़हरा ने मुझे खामोश पाकर अपनी नजरें उठाईं और मेरी आंखों में आंसू देखते ही वो तड़प कर आगे बढ़ी। ये क्या, आप रो रहे हैं साहिर? अब तो मंजिल सामने है, बहुत करीब। खुदा के लिए खुद को यूं आजुर्दा ना करें। मेरी रूह का आखिरी रेशा तक आपका मखरूज है। कभी मैंने आपको रूह का कब्जा मिलने तक के इंतजार का कहा था। आज मैं आपसे कहती हूँ कि मेरी रूह खुद आपकी मुंतजिर है। आकर अपनी मलकियत का कब्जा ले लें जब आपका जी चाहे। मेरी रूह पलकें बिछाए आपको आपका इंतजार करती मिलेगी। अब मैं उसे क्या बताता कि यांसु खुद मेरी मंजिल को सामने देखकर उसके इस्तकबाल के लिए ही तो बह निकले हैं। मैंने सुल्तान बाबा भी अंदर से निकल आए।
انہوں نے زہرا کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے بہت سی دعائیں دیں، پھر مسکراتے ہوئے زہرا کو دیکھ کر کہنے لگے، تمہارا یہ قیدی اب جلد تمہارے حوالے کر دیا جائے گا کہ اس کا جنون تو دن بدن بڑھتا ہی جاتا ہے۔ زہرا جو مسکراتے ہوئے سر جھکائے سلطان بابا کی بات سن رہی تھی، اس کے چہرے پر حیا کے کئی گلابی سائے پل پر نہیں گزر گئے۔ پھر وہ زیادہ دیر وہاں رک نہیں پائی اور ہم سے رخصت ہو کر پلٹ کر چل دی۔ درگاہ کے منڈیر کے پاس رک کر اس نے پیچھے مڑ کر مجھ پر ایک نظر ڈالی۔ کیا کچھ نہیں تھا صرف اس کی ایک نظر میں، جانے کتنی صدیوں کا ٹھہراؤ، جانے کتنے جنم کی تمانیت۔ زہرا کے جانے کے بعد وقت کا کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ ایسا میرے ساتھ ہمیشہ ہوا تھا۔ وہ جب میرے سامنے آئی تھی، میرے لیے جیسے وقت تھم سا گیا تھا، اور جیسے ہی وہ منظر سے اوجھل ہوئی، وقت جیسے پھر اپنی رفتار پر چل پڑتا تھا۔ تیسرے دن سلطان بابا نے جبل پور سے جانے کا اعلان کر دیا، کیونکہ یہاں ہمارا کام ختم ہو چکا تھا۔ کل شام جو اس سال کی آخری شام بھی تھی، ہمیں جبل پور سے رخصت ہو جانا تھا، لیکن کہاں؟ ہمیشہ کی طرح نہ میں نے سلطان بابا سے کچھ پوچھا اور نہ ہی انہوں نے کوئی وضاحت کی۔ البتہ یہ احساس مجھے ضرور ہو چلا تھا کہ شاید اس مرتبہ یہ میرا اور سلطان بابا کا آخری مشترکہ سفر ہوگا۔ ادھر ہماری روانگی کا سن کر زہرا کی امی نے بھی رکھتے سفر باندھنے کا ارادہ کر لیا، کیونکہ انہیں بھی ہفتہ بھر سے زائد ہو چکا تھا اور وہاں شہر میں زہرا کے ابا کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی۔ آخرکار ہماری روانگی کا دن بھی آن پہنچا۔ جاتی خزاں کی شامیں ویسے بھی بہت اداس ہوتی ہیں، لیکن دسمبر کی وہ آخری شام اداسی کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سا درد اور کسر بھی اپنے ساتھ لے کر اتری تھی۔ ہمیں پہلے درگاہ سے خان صاحب کی حویلی اور پھر وہاں سے ریلوے اسٹیشن جانا تھا، کیونکہ طے یہ ہوا تھا کہ زہرا کی گاڑی بھی خان صاحب کی گاڑی سمیت ہمیں اسٹیشن چھوڑنے جائے گی، کیونکہ وہاں تک جبل پور سے نکلنے کا راستہ سانجا تھا۔ درگاہ سے نکلنے سے پہلے میں عسکر صاحب کو وداع کہنے لگا، وہ مجھے گلے لگا کر بھرا سے گئے اور پھر اچانک ہی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔ انہیں تھپکتے خود میری آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ سلطان بابا نے ہم دونوں کو دلاسا دیا اور عسکر صاحب بولے، یہ آنسو بہتے رہنے چاہیے، من ہلکا اور زرخیز رہتا ہے۔ یہ خشک ہو جائیں تو دل کی زمین بھی بنجر ہو جاتی ہے۔ یہ آنسو ہی آنکھوں کا وضو ہوتے ہیں، سو آنکھوں کو پاک کرتے رہنا ہوگا، کفارہ ادا ہوتے رہنا چاہیے۔ عسکر صاحب نے آخری بار مجھے گلے لگایا۔ عبداللہ میاں، میں تمہیں اپنا دوست کہوں، بیٹا کہوں، محسن کہوں یا رہبر، ایک ساتھ کتنے رشتوں کا خزانہ دیے جا رہے ہو تم مجھے، کیسے لوٹا پاؤں گا میں یہ سب؟ میں نے ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ اپنا بھی کہتے ہیں اور واپس لوٹانے کی بات بھی کرتے ہیں۔ اپنوں میں سودے بازی نہیں ہوتی۔ آپ جب اپنی منزل پر پہنچ جائیں تو مجھے اطلاع ضرور کیجیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا۔ نصیب میں ہوا تو بہت جلد آپ سے آ کر ملوں گا۔ ہم نیچے گاؤں میں پہنچے تو حویلی کے سبھی ملازمین اداس سے گیٹ کے باہر ہی سفر کی تیاریوں میں مصروف نظر آئے۔ بشیرے، کرم دین اور جمالے نے خاص طور پر مجھے گلے لگایا اور سلطان بابا سے دعا لی۔ وہاں حویلی کے اندر بیرونی ڈیوڑی کے پاس بڑی مالکن اور لاریب افسردہ سی زہرا کی گاڑی کے پاس کھڑی تھیں۔ لاریب تو زہرا کو گلے لگا کر وداع کرتے وقت اپنی آنکھیں چلکا ہی بیٹھی۔ زہرا کی امی نے بڑی مشکل سے بڑی مالکن اور لاریب کو باہر تک آنے سے روک کے رکھا کہ خامخواہ سب کا من الوداعی سمے مزید اداس اور بوجھل ہوگا۔ البتہ یہ وعدہ وہ بڑی مالکن سے لینا نہیں بھولی کہ وہ جلد ہی لاریب کو لے کر شہر ان کے ہاں چند دن ٹھہرنے آئیں گی۔ آخرکار حویلی سے وداع ہونے کا وہ لمحہ بھی آ گیا۔ سلطان بابا نے فردن فردن سبھی کو دعا دی۔ زہرا اور اس کی امی نم پلکوں کے ساتھ خان صاحب کے خاندان سے مل کر اپنی گاڑی میں جا بیٹھی۔ میں نے بشیرے کو گلے لگاتے ہوئے دھیرے سے اس کے کان میں کہا، عبداللہ کی آمد کی خبر مجھے ضرور دینا۔ بشیرے نے ہتھیلی کے پشت سے اپنے آنسو پونچھ ڈالے۔ کرم دین اور جمالے وغیرہ سے ملتا ہوا میں بڑی مالکن تک پہنچا تو انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ ان کی آواز لرز رہی تھی۔ ہمیں بھول تو نہیں جاؤ گے؟ میں نے ان کا اپنے سر پر رکھا ہوا ہاتھ اپنی آنکھوں سے لگایا۔
میں اپنی آنکھیں یہیں آپ کے پاس چھوڑے جا رہا ہوں، جب دل چاہے ان میں جھانک کر مجھے بلا لیجیے گا۔ میں مزید ان کی لرزتی پلکوں سے نظر نہیں ملا پایا۔ وہ سب سے آخر میں گمسم کھڑی لاریب کی طرح بڑھ گیا۔ مجھے رخصت نہیں کریں گی؟ وہ جیسے پل پر میں ہی کسی اور دنیا سے واپس آ گئی۔ پہلے میں آپ کے ہونے کا کامل یقین تو خود کو ہو جانے دوں، رخصت تو بہت بعد کا مرحلہ ہے۔ آپ کے لفظوں کا مرہم سدا میرے ساتھ رہے گا۔ اللہ آپ کا نگہبان ہو۔ میں پلٹ کر خان صاحب کی گاڑی کی طرف چل دیا، جہاں سلطان بابا پہلے سے میرا انتظار کر رہے تھے۔ گاڑیاں حویلی سے باہر نکلی تو میں نے بڑی مالکن اور لاریب کی جانب ہاتھ ہلاتے ہوئے جبل پور کو ایک عجیب سی اداسی میں گرتے ہوئے محسوس کیا۔ ہم اسٹیشن پہنچے تو گاڑی پہلے ہی لگ چکی تھی۔ خان صاحب نے لپکتے جھپکتے نوکروں کی مدد سے ہمارا برائے نام سامان بوگی میں منتقل کروا دیا۔ زہرا اور اس کی امی بھی ہمیں ودا کرنے کے لیے پلیٹ فارم پر آ گئیں۔ یہاں سے ایک بار پھر میرے اور زہرا کے راستے عارضی طور پر جدا ہو رہے تھے۔ پھر وہی الوداع، پھر وہی کسب اور تڑپ۔ خان صاحب نے رخصت کرنے سے پہلے زور سے بھینچ کر مجھے گلے لگایا اور دوبارہ جبل پور آنے کا وعدہ لیا۔ زہرا کی امی نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے دعا دی۔ ہم سب تمہارے منتظر رہیں گے، اس بار دیر نہ کرنا بیٹا۔ آخر میں وہ پریزاد ایک بڑی سی کالی چادر میں اپنے گلاب رخ چہرے اور جھکی پلکوں کے ساتھ میرے وداع کے انتظار میں کھڑی تھی۔ اس کی جھکی نظر اٹھی۔ میں آپ کا انتظار کروں گی۔ میں نے خود کو مجتمع کیا۔ میں آپ کو آپ کے ہر انتظار کی حد سے پہلے آ کر ملوں گا۔ اب مجھے وداع کریں۔ اس نے پھر اپنی نظر جھکا لی۔ سب مدم پڑ گیا۔ کچھ الوداع رخصت کرنے کے لیے نہیں، اگلی ملاقات کی پیشگی خوش آمدید کہنے کے لیے ہوتے ہیں۔ سو میں صرف اتنا ہی کہوں گی کہ خوش آمدید۔ میرے منہ سے بھی بے اختیار نکلا، خوش آمدید۔ ٹرین کی آخری سیٹی بھی بج چکی تھی۔ سلطان بابا نے زہرا کے سر پر ہاتھ رکھا اور ہم دونوں گاڑی میں سوار ہو گئے۔ ٹرین نے ایک ہچکولا لیا اور دھیرے دھیرے پلیٹ فارم سے نکلنے لگی۔ پلیٹ فارم پر کھڑے سبھی لوگوں نے ہاتھ ہلا کر الوداع کہا، لیکن زہرا کا ہاتھ یوں ہی ہوا میں جیسے معلق ہی رہ گیا۔ ٹرین کے سامنے سے ہٹتے ہی دور پہاڑوں کے پیچھے غروب ہوتے ہوئے سورج کی ایک آخری کرن تیزی سے زہرا کی جانب لپکی اور میں نے بہت دور سے بھی اس کی آنکھ میں نمی کی چمک لہراتی دیکھی۔ شاید یہ جبل پور کے سورج کا مجھے اور زہرا کو آخری سلام تھا۔ پلیٹ فارم سے دھوپ اور اسٹیشن سے گاڑی دور ہوتی جا رہی تھی۔ سورج میرے دل سے بولا، سنو دسمبر، اسے پکارو، اسے بلا دو، اسے ملا دو۔ اب اس سے پہلے کہ سال گزرے، اب اس سے پہلے کہ سانس نکلے، وہی لکیریں، وہی ستارے میری ہتھیلی میں قید کر دو۔ یہ آخری شب کے آخری پل کوئی بڑا اختتام کرو، یہ زندگی بھی تمام کر دو۔ سنو دسمبر، اسے پکارو، اسے ملا دو۔